بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اس وقت ارشد ندیم پر قسمت کی جو دیوی ہے وہ بہت مہربان ہے۔ بہت سارے انعامات موصول کرنے کے بعد ارشد ندیم کو حال ہی میں مریم نواز صاحبہ نے 10 کروڑ کا چیک اور ایک گاڑی بطور تحفہ انعام دی۔ اس کے علاوہ میاں محمد نواز شریف صاحب نے بھی آج اپنے آفس میں ان کو دعوت دے رکھی ہے۔ ارشد ندیم گولڈ میڈل جیت کر اکیلا واپس آ گیا۔ اولمپکس میں شرکت کرنے والے باقی کھلاڑی رانا ثناء اللہ صاحب کی قیادت میں وطن واپس لوٹیں گے۔ اگرچہ حالیہ دنوں میں بینکاک میں جاری 7ویں تائیکوانڈو چیمپئن شپ میں سوات سے تعلق رکھنے والے عامر خان نے نیپال، انڈیا، تھائی لینڈ کو ہرا کر گولڈ میڈل حاصل کر لیا، مگر چرچے صرف ارشد ندیم کے ہیں۔ ارشد ندیم کے گولڈ میڈل پر سیاسی دکانیں چمکانے والے اپنی سیاسی دکانیں چمکا رہے ہیں، حالانکہ ان معاملات کا سیاست سے کیا لینا دینا۔ پاکستان نے ہاکی میں بھی متعدد مرتبہ گولڈ میڈل جیتا، اسکواش پر ہمارا راج رہا ہے، کرکٹ میں ہم نے صرف ایک ہی ورلڈ کپ جیتا، اس میں ایک ہی کپتان عمران خان کا نام آئے گا۔ کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، کرکٹ کا ورلڈ کپ اسی کی قیادت میں جیتا گیا جو پس دیوار ابھی تک زندہ ہے۔ ہاں، البتہ ہم نے ایک مرتبہ T20 ورلڈ کپ یونس خان کی قیادت میں بھی جیتا تھا۔ کھیل کے میدان میں بھی مقدر کا کھیل بہت اہم ہوتا ہے۔ اس مرتبہ مقدر ارشد ندیم کے ساتھ تھا تو وہ جیت گیا، ورنہ بڑے بڑے دعوے کرنے والے حکمران، کھیلوں کی وزارتیں، فیڈریشن سبھی ارشد ندیم کے معاملے میں بے نقاب ہو چکی ہیں۔ یہ اسے 5 سے 7 لاکھ کا نیزہ لے کر نہیں دے رہے تھے، جبکہ بھارت کے نیرج چوپڑا کے پاس 177 انٹرنیشنل معیار کے نیزے موجود تھے۔ ارشد ندیم کو تو نیزہ بھی علی ترین نے لے کر دیا، جس نے میڈیا پر کوئی شور نہیں ڈالا۔ خیر، اس مرتبہ قسمت چوپڑا کے ساتھ نہ تھی، مقدر ارشد ندیم پر فریفتہ تھی۔ اللہ کی رحمت کے سائے تلے نعرہ حیدری بلند کرتے ہوئے ارشد ندیم نے ایسا نیزہ پھینکا کہ جیت کے ساتھ عالمی ریکارڈ بھی بن گیا۔ جذبہ ایمانی سے سرشار ارشد ندیم وہیں پر سجدہ ریز ہو گیا۔ ارشد ندیم سکھیرا میاں چنو کے ایک نواحی گاؤں کا رہنے والا ہے۔ اس کا گاؤں کسووال، اقبال نگر اور میاں چنو کے بالکل درمیان میں واقع ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ ارشد ندیم سکھیرا غریب گھرانے کا ایک نوجوان غربت کا سینہ چیرتے ہوئے یہاں تک پہنچا ہے۔ اس کے پیچھے اس کی بہت محنت، لگن، جذبہ اور جذبہ ایمانی بھی ہے۔ رہی بات فیڈریشنوں کی تو وہ کیا ہی کرتی۔ اس سلسلے میں کامن ویلتھ گیمز میں گولڈ میڈل جیتنے والے 9 دستگیر بٹ کی باتیں بہت اہمیت کی حامل ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے کامن ویلتھ گیمز میں گولڈ میڈل جیتا تو ویٹ لفٹنگ فیڈریشن کے عہدیداروں نے مجھ سے کہا کہ ہر انٹرویو میں کریڈٹ ہمیں دینا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں یہ کریڈٹ ان کو کیسے دیتا؟ جب میں نے کامن ویلتھ گیم میں گولڈ میڈل جیتا تو ویٹ لفٹنگ فیڈریشن نے مجھ سے کہا کہ ہر انٹرویو میں فیڈریشن کو کریڈٹ دینا ہے۔ میں یہ کریڈٹ انہیں کیسے دیتا جبکہ ساری محنت میرے والد صاحب کی تھی؟ میں نے کریڈٹ بھی اپنے والد کو ہی دیا۔ اس بات پر پوری ویٹ لفٹنگ فیڈریشن مجھ سے خفا ہو گئی۔ کریڈٹ نہ دینے پر فیڈریشن نے مجھے اولمپکس کے کوالیفائی راؤنڈ کے لیے نہیں بھیجا۔ قسمت کیا ہوتی ہے، اس میں صرف آپ کو 2 کھلاڑیوں کی مثالیں دوں گا۔ ناظرین، پاکستان کرکٹ ٹیم کے جس کھلاڑی کی قیادت میں T20 ورلڈ کپ جیتی، اس کھلاڑی یونس خان کے بارے میں بھی سن لیجئے۔ یونس خان مردان کا رہنے والا ہے۔ یونس خان کرکٹ کھیلتا تھا، گھر میں غربت تھی۔ غربت کی کوک بھرنے کے لیے یونس خان نے پاکستان سٹیل مل میں مزدوری شروع کر دی۔ قدرت کی مہربانی دیکھیے کہ جنرل توقیر ضیاء کو چیئرمین PCB لگایا گیا تو سری لنکا کی ٹیم پاکستان کھیلنے لاہور پہنچی۔ اگلے ہی میچ سے ایک دن پہلے جنرل توقیر ضیاء نے اپنے سٹاف سے کہا، جب میں مردان میں GOC تھا تو وہاں پر ایک لڑکا یونس خان بہت اچھی کرکٹ کھیلتا تھا، اس کو ڈھونڈیں اور میری بات کروائیں۔ جنرل توقیر ضیاء کی ہدایت پر عمل ہوا۔ یونس خان کو مردان میں ڈھونڈنے کی پوری کوشش کی گئی لیکن کچھ پتہ نہ چلا۔
بالآخر پتہ چلا تو یونس خان پاکستان سٹیل مل میں مزدوری کر رہے ہیں۔ تو توقیر ضیاء نے کراچی میں کچھ لوگوں کے ذمے یہ کام لگایا وہ یونس خان سے میری بات کروائیں۔ بڑی کوششوں کے بعد یونس خان ملا اور اس کی جنرل توقیر ضیاء سے بات کروائے گی تو جنرل توقیر ضیاء نے کہا کہ تمہارے پاس ابھی اسٹاف کے بندے ٹکٹ لے کر آ رہے ہیں، تم آج ہی لاہور پہنچو۔ یونس خان لاہور پہنچے تو جنرل توقیر ضیاء سے ملاقات کے بعد جنرل توقیر ضیاء نے کہا کہ آپ کل سری لنکا کے خلاف میچ کھیلیں گے۔ بس یہیں سے یونس خان کی قسمت ان پر مہربان ہو گئی۔ دوسری مثال مصباح الحق کی ہے کہ یہ مشرف کا زمانہ تھا، ڈاکٹر شیر افغن وفاقی کابینہ میں تھے تو ان دنوں پی سی بی کے چیئرمین ڈاکٹر نسیم اشرف تھے۔ مصباح الحق ایک دن ڈاکٹر شیر افغن کے صاحبزادے امجد علی خان سے ملنے ان کے گھر پہنچے اور بے روزگاری کا دکھڑا سنایا۔ مصباح الحق ان دنوں میاں والی کے اے کلاس کرکٹ کلب میں بھی نہیں بلکہ سی کلاس کرکٹ کلب میں کرکٹ کھیلتے تھے۔ مصباح الحق کے دکھڑے سننے کے بعد امجد علی خان نے اپنے والد ڈاکٹر شیر افغن نیازی کو فون کیا اور کہا کہ نسیم اشرف سے کہیں کہ مصباح الحق کو ایک چانس دیں۔ ڈاکٹر شیر افغن نے ڈاکٹر نسیم اشرف سے کہا کہ مصباح الحق کو پاکستان کرکٹ ٹیم کا حصہ بنا دیں۔ ان دنوں کھلاڑیوں کی زندگی کو دیکھ کر مقدر کا کھیل سمجھ آتا ہے۔ جیت کے مرحلے پر سیاسی دکانیں سجانے کے بجائے یہ عہد کرنا چاہیے کہ ہم سب کو وفاؤں کا محور اور مرکز صرف پاکستان کو رکھنا چاہیے۔ ہم صرف یہ کہیں کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں۔ یہاں پر احمد ندیم قاسمی صاحب کا وہ شعر مجھے یاد آیا۔ آپ لکھتے ہیں کہ خدا کرے کہ میری ارض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔